ناظرین، دنیا میں چند ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کے پاس مشرق سے مغرب تک کی بادشاہت اور بے پناہ طاقت تھی، لیکن اس طاقت نے انہیں مغرور کر دیا اور وہ تکبر میں مبتلا ہو کر خدا کی نافرمانی کرنے لگے۔ آج ایسے ہی ایک ظالم و جابر اور متکبر بادشاہ نمرود کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، جو اس قدر طاقت رکھنے کے باوجود بدبخت ہے، جس نے خدا کی طاقت و عظمت کو چیلنج کیا اور خدائی کا دعویٰ کر کے خدا کے جلال کو للکارا۔ ناظرین، اس کی عظیم الشان سلطنت سے لے کر اس کی بے بسی تک کی ساری داستان آج آپ کو سنائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر جیسی حقیر مخلوق کی مثال کیوں بیان فرمائی، یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کو ہدایت و نصیحت کرنا اور نمرود کے برعکس ان کے صبر و استقامت کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ ان کے توکل اور بھروسے کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ سبھی ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، نمرود بادشاہ کا قصہ بائبل میں بھی درج ہے، جس کا تعلق بابل شہر سے تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا، آخرت کی بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ وہی پہلا بادشاہ تھا جس نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا تھا۔ ہر وقت کاہن اور نجومی اس کے دربار میں حاضر رہتے تھے۔ نمرود زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا اور خود کو خدا سمجھتا تھا اور کہلواتا بھی تھا۔ لوگ اس کے سامنے سجدہ بجا لاتے تھے۔ نمرود خود کو زندگی اور موت پر قادر سمجھتا تھا، اور جو کوئی بھی اس کی خدائی کا انکار کرتا اس کے لیے رزق کو روک لیتا اور کہتا کہ کون ہے جو تمہیں کھلائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے تھے تو انہوں نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ میرا خدا کون ہے، جس پر ان کی ماں نے جواب دیا کہ خدا پالنے والے کو کہتے ہیں، اور میں تمہیں پالتی ہوں اس لیے میں تمہارا خدا ہوں۔ اس کے بعد ابراہیم نے پوچھا کہ آپ کا خدا کون ہے، تو ماں نے جواب دیا تمہارا باپ اور میرا شوہر میرا خدا ہے۔ جس پر ننھے ابراہیم نے دوبارہ سوال کیا کہ پھر ان کا خدا کون ہے، تو ماں نے کہا کہ نمرود بادشاہ ان کے باپ کا خدا ہے۔ اس پر بھی ابراہیم کو تسلی نہ ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ پھر بادشاہ کا خدا کون ہے، جس پر ماں نے انہیں خاموش کروا دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے ذہنوں میں خدا کا تصور نمرود سے آگے نہیں جاتا تھا، اسی لیے اس کی ساری رعایا صرف اسی کو ہی خدا مانتی تھی۔ اس لیے جب نمرود کو خواب آیا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی خدائی کو چیلنج کرے گا تو اسے بڑی فکر لاحق ہوئی، کیونکہ کاہنوں اور نجومیوں نے بھی نمرود سے یہی کہا تھا کہ تیری بادشاہی میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیرے زوال کی وجہ بنے گا۔ یہ سن کر نمرود بے حد حواس باختہ ہوا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ اس کے شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نمرود نے تمام حاملہ عورتوں کو جمع کرنے اور ان سے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ بعض مصادر کے مطابق نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے 4 سال کی مدت میں تقریباً 7000 بچوں کو قتل کروایا، مگر حکم خداوندی کو کون ٹال سکتا ہے۔ انہی خطرناک حالات میں حضرت ابراہیم پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور ایک غار میں انہیں چھپا دیا۔ بعض مفسرین کے مطابق 7 برس تک اور بعض کے مطابق 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باہر نکلنا اور لوگوں کو دیکھنا شروع کیا تو انہوں نے اپنے باپ سمیت لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھا، جو انہیں بالکل ناگوار گزرا۔ سورہ صفات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتوں کے توڑنے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دفعہ ان کی قوم کے لوگ ایک میلے میں گئے ہوئے تھے، تو پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سب سے بڑے بت قدے میں تشریف لے گئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا۔ جب لوگ واپس لوٹے تو آہو پکار کرنے لگے کہ ہائے آفت، یہ کس نے کر دیا ہے۔ طرح اس واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں بھی کیا ہے۔ پھر لوگ کہنے لگے کہ جس نے یہ کیا ہے وہ یقیناً بڑا ظالم ہے۔ تو چند لوگ ایسے کہنے لگے کہ ہم نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا ہے جو کہ ان کا ذکر نفرت سے کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ لوگ کہنے لگے کہ اسے سامنے لے کر آؤ تاکہ ہم اسے دیکھ سکیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ پوچھنے لگے کہ تو نے ہمارے خداؤں کا یہ کیا حال کیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ جو سب سے بڑا بت ہے اسی نے یہ کام کیا ہوگا، اسی سے پوچھو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ابراہیم، تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بولے کہ تم پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کو پوجتے ہو جو تمہیں نہ تو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
جب وہ سارے لوگ لاجواب ہو گئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابراہیم کو مار دیا جائے، اسی طرح سے وہ اپنے معبودوں کی مدد کر سکتے ہیں اور خود کو اور اپنے جھوٹے خداؤں کو ذلیل ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ لہٰذا مشورہ کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس واقعے کا ذکر بھی سورہ انبیاء میں موجود ہے۔ ناظرین، اب انہوں نے ایک بڑا آگ کا الاؤ جلایا اور لوگوں کو دیکھنے کے لیے اکٹھا کیا، پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے کہا، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈ اور سلامتی بن جاؤ، اور انہوں نے اسے نقصان پہنچانا چاہا لیکن ہم نے انہیں بدترین نقصان پہنچایا۔ ناظرین، اب 7 روز کے بعد نمرود نے یہ سمجھا کہ آگ بجھ گئی ہوگی، کیونکہ وہ روز اونچے محل پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتا اور ابراہیم کے زندہ ہونے سے خوف کھاتا تھا کہ اگر یہ اپنے خدا کے حکم سے زندہ نکلا تو مجھ پر اور میری قوم پر آفت آن پڑے گی۔ لیکن اس کے ساتھی اسے تسلی دیتے، اس آگ میں تو سنگ خارا بھی ڈالا جائے تو وہ بھی پگھل جائے گا۔ ایک دن نمرود نے دیکھا کہ ابراہیم کے گرد تو نہر شیریں اور گلستان اور پرندے ہیں، تو نہایت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم، اس جاں گزار آگ کو تم پر کس نے گلزار کیا؟ تو ابراہیم نے جواب دیا کہ میرے رب کا یہ ادنا سا احسان ہے، در حقیقت تو میرا پروردگار بہت بڑا ہے۔ ناظرین، آگ سے باہر نکلنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو خدا کی خدائی کو ماننے کی دعوت دی تو وہ ان سے جھگڑا کرنے لگا۔ اس بات کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں بھی کیا گیا ہے۔ اس نے اپنی گمراہی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے انکار کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو نمرود نے سزائے موت کے 2 قیدیوں کو بلایا اور ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا اور کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ کیونکہ وہ جھوٹا تھا اس لیے اس طرح کی دلیلیں دے رہا تھا، لیکن سورج کو مشرق سے نکالنے اور مغرب میں غروب کرنے والی دلیل پر نمرود لاجواب ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو اتنا عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اب نمرود نے چند دنوں کی مہلت مانگی۔ پھر اس کے ساتھی وزیر کہنے لگے کہ تو خود خدا ہے، اب تو کسی اور کی بندگی کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ تو نمرود نے حضرت ابراہیم کے سامنے کسی اور کو خدا ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تیرے رب کی رضا کے واسطے کئی ہزار بکریاں، گائے اور اونٹوں کی قربانی دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ ایمان کے بغیر قربانیاں قبول نہیں ہوتی، پھر بھی تیرے واسطے دوزخ ہی ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اتنی بڑی بادشاہی تجھے خدا نے ہی دی ہے اور مجھے اس خدا نے تیرے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور پھر مجھے آگ سے بچا کر تیرے سامنے معجزہ دکھایا، پھر بھی تو کفر سے باز نہ آیا، تو تجھے غارت کرنے کے لیے اس کا ادنا سا لشکر ہی کافی ہے۔ نمرود چونکہ بہت ہی متکبر بادشاہ تھا تو اس نے کہا کہ میرے سامنے کسی لشکر کی کوئی حیثیت نہیں، اگر آسمان کے بادشاہ کی کوئی فوج ہے تو کہو کہ اپنی فوج کو بھیج کر میری طاقت و حشمت کا تماشا دیکھے۔ پھر نمرود کے حکم پر ایک مینار بنایا گیا جس کی بلندی آسمان تک پہنچتی تھی۔ یہ مینار مینار بابل کے نام سے مشہور ہے، جو کہ اس نے خدا سے لڑائی کرنے کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم کو چیلنج کیا کہ اپنی خدا کی فوج سے کہو کہ میری فوج کا مقابلہ کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے مدد کے لیے دعا کی تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ نمرود سے کہو کہ اپنی فوج تیار کرے۔ پھر اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھی بھیجا اور فرشتے نے کہا کہ تیرا رب کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لے آ، میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا۔ نمرود نے کہا کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں۔ اسی طرح فرشتے نے 3 بار یہی بات دہرائی، مگر نمرود نے ہر بار انکار کیا۔ نمرود کی سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں کی فوج نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی، جنہوں نے نمرود کے لشکر کا سارا گوشت کھا کر سارا خون پی لیا اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی دکھائی نہ دیتی تھی۔ نمرود یہ ہولناک منظر دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھر اللہ کے حکم سے نمرود کے ناک میں گھس کر دماغ میں چلا گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اپنے اس درد کی شدت کو ختم کرنے کے لیے نمرود نے اپنے سر پر جوتے لگوانے شروع کر دیے۔ خدا کا کرنا ایسا کہ جب جوتے پڑتے تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا لیکن بعد میں پھر کاٹنے لگتا۔ حالت یہ ہو چکی تھی کہ جو نمرود کے سر پر زور سے جوتا مارتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا، اور اس طرح سے جوتے لگتے لگتے اور چپت پڑتے پڑتے 400 سال
گزر گئے اور بالآخر نمرود ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ ناظرین، اللہ کی نافرمانی اور سرکشی اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کی طاقت کو چیلنج کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اب کچھ راہ بھٹکے ہوئے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ اتنا طاقتور اور زبردست ہے تو وہ پھر مچھر جیسی حقیر مخلوق کی مثال کیوں بیان فرماتا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ جب قرآن پاک میں مختلف چیزوں کی مثال دی گئی اور نبی پاک مشرکین کو سمجھانے کے لیے ان معمولی چیزوں کی مثال بیان کرتے تو مشرکین شوشہ بازی کرتے اور کہتے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں مکھی کی بات کیوں کی گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تخلیق بھی میری اپنی ہے۔ مچھر کی مثال سے مجھے شرم نہیں آتی، کیونکہ بظاہر تمہیں مچھر بہت حقیر نظر آتا ہے لیکن وہ حقیر نہیں ہے۔ یہ اپنی زندگی کا آغاز پانی کے نیچے کرتا ہے، انڈوں سے لاروا بنتا ہے، اس دوران اپنا رنگ بھی تبدیل کرتا ہے اور اپنے دشمنوں سے بچنے کی کامیاب کوشش کرتا ہے، پھر پیوپا بننے کے بعد سطح آب پر آ جاتا ہے۔ اس وقت قدرت نے اسے پانی سے بچانے کا خاص انتظام کیا ہوتا ہے جو کہ ایک خول کے ذریعے ہوتا ہے، اور اگر اس خول میں ذرا سا بھی پانی داخل ہو جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ قدرت نے مچھر کو حرارت محسوس کرنے کی بے پناہ صلاحیت عطا کر رکھی ہے۔ انسانوں کا خون مچھر کو ایسے نظر آتا ہے جیسے ایکس رے مشین کے اندر ہڈیاں نظر آتی ہیں۔ ہماری آنکھیں 2 ہیں مگر مچھر کی 100 آنکھیں ہیں، اور صرف مادہ مچھر ہی خون چوستی اور کاٹتی ہے کیونکہ اسے انڈے دینے کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ نر کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خون نکالنے کا جو طریقہ بڑے بڑے ڈاکٹر اختیار کرتے ہیں وہ کام یہ حقیر سا مچھر کرتا ہے۔ یہ معمولی ہنر نہیں ہے، ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے اسے حقیر سمجھتے ہیں، مگر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کی کوئی بات، کوئی مخلوق بھی چھوٹی نہیں لگتی۔ ناظرین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ذات گرامی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے نبی کریم کے بعد ساری کائنات میں افضل ترین رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، اور ان کی عظیم قربانیوں اور عظیم استقامت کے مظاہروں کے عوض انہیں دنیا بھر کی ایسی امامت بخشی کہ آج تک دنیا کا ہر الہامی مذہب خود کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ یہودی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، عیسائی بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کفر و شرک کے باوجود ابراہیمی کہلانے کو باعث سعادت سمجھتے تھے، حتیٰ کہ بعض بزرگوں کی تحقیق کے مطابق ہندوؤں میں بھی برہمن بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہی منسوب ہیں، جبکہ اہل اسلام تو بلا شبہ اپنے اس دعوے میں بالکل حق بجانب ہیں کہ اصل ابراہیمی صرف وہی ہیں کہ وہی ملت ابراہیم پر ہیں اور دین ابراہیم پر ہیں، اسی لیے وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیح وارث ہیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت کی امامت کا منصب ان کے صبر و استقامت اور بیش بہا قربانیوں کے صلے میں ملا ہے۔ آنکھ اس گھر میں کھولی جو کہ بت پرستی کا سب سے بڑا گڑھ تھا، تنے تنہا بغیر کسی ہم نوا کے نمرود جیسے ظالم اور سرکش بادشاہ سے ٹکرا گئے اور اللہ پر توکل ایسا کہ آگ میں داخل ہو گئے، اس یقین کے ساتھ کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ان کی حفاظت کرے گا، اور اللہ کے حکم سے وہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ پھر اس ظالم بادشاہ کے سامنے پرچم حق بلند کرتے ہوئے توحید کی دعوت دی۔ جواب میں نمرود نے انکار کیا، مگر آخرکار حق جیت جاتا ہے اور نمرود سے کوئی جواب نہیں بن پاتا۔ ان کے سامنے ساری قوم لاچار ہو گئی، بادشاہ جو خدائی کا دعوے دار ہے وہ بھی لاچار ہو جاتا ہے۔ اب باپ آخری حربے کے طور پر سامنے آتا ہے اور حضرت ابراہیم اسے سمجھانے اور منانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پتھروں کی زبان میں جواب ملتا ہے۔ مگر اللہ کے خلیل کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر بیوی بچوں کو ساتھ لیے آخری سلام کرتے ہیں اور وطن سے کوچ کر جاتے ہیں۔ شیطان نہایت بے بس ہے کہ ہر حربہ ناکام ہو رہا ہے۔ پھر راستے میں ایک ظالم بادشاہ ان کی حرمت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ کی قدرت کے مظاہرے کی وجہ سے وہ ناکام ہوتا ہے۔ وہ متاثر ہو کر خلیل اللہ کو اپنی لڑکی تحفے میں دیتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ننھے پھول سے نوازا، لیکن نیا امتحان بھی ساتھ ہی آ گیا۔ حکم خداوندی ہوا کہ جوان بیوی اور ننھے معصوم بیٹے کو صحرا میں بے یار و مددگار چھوڑاؤ۔ اتنی فرما برداری کہ اس حکم کی بھی تعمیل کی۔ کیسا صابر خاندان ہے! بیوی جانتی ہے کہ وہ تنے تنہا ایک شیرخوار بچے کے ساتھ ہے اور صحرا ہے، مگر اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتی ہے۔ پھر جب بیٹا جوان ہوا تو نیا امتحان ملا۔ ذرا تصور کر کے دیکھیے کہ بوڑھا باپ بیٹے سے بڑے راز سے کہتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں اس کی راہ میں قربان کر دوں اور صدقے جاؤں اس فرما بردار بیٹے کے جس نے کہا کہ ابا جان جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹایا
آنکھوں پر پٹی باندھی، بیٹے کی گردن پر چھری رکھی اور اللہ کی رضا کو پورا کرنے کے لیے بیٹے کو ذبح کرنے لگا۔ مگر ناظرین، چھری بھی تو اسی ذات کے اختیار میں تھی جس کے اختیار میں آگ تھی۔ چھری کی ذبح کرنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم، بس اب تیرا امتحان ختم ہوا۔ اس امتحان پر صبر اور فرمانبرداری کا صلہ یہ ملا کہ قیامت تک اس قربانی کی یاد کو ہر سال تازہ کیا جائے گا اور آپ کے سچے پیروکار قیامت تک ہر سال اللہ کی رضا کے لیے صحت مند جانوروں کا خون بہاتے رہیں گے اور قربان کرتے رہیں گے۔ یہ تھا منظر اس عظیم ہستی کی استقامت اور صبر کا جسے اللہ پاک نے اول العزم پیغمبروں میں شمار کیا اور خلیل اللہ جیسا خوبصورت لقب عطا کیا۔ آپ علیہ السلام رہتی دنیا تک ساری قوموں کے لیے نبی قرار پائے اور رہتی دنیا تک آپ کا نام اور مقام بلند رہے گا۔ ناظرین، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ ناظرین، انسان کو ان 3 امور کی وجہ سے معرفت کا درجہ کمال حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1، ذات کی معرفت جو خودی کو قربان کرنے سے ملتی ہے۔ نمبر 2، صفات کی معرفت جو اولاد کی قربانی سے ملتی ہے۔ نمبر 3، افعال کی معرفت جو مال کی قربانی سے نصیب ہوتی ہے۔ جب تک یہ تینوں قربانیاں نہ دی جائیں تب تک محبت خدا نہیں ملتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے محبت خداوندی میں یہ تینوں قربانیاں پیش کیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سننے اور سنانے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ نمرود اور حضرت ابراہیم کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بظاہر اللہ کی نافرمانی کا راستہ آسان ہے اور اللہ بھی اپنے بندے کو مہلت دیتا ہے، جیسا کہ نمرود کو بھی بار بار سیدھے راستے کی دعوت دی گئی مگر اس نے انکار کیا۔ بظاہر تو اسے عیش و عشرت حاصل رہی مگر اس کا انجام بہت بھیانک ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی، جبکہ اس کے برعکس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہر قدم پر آزمائشوں سے بری تھی اور مشکل تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کا راستہ ہرگز آسان نہیں ہوتا اور حق کے راستے میں بہت مشکل اور دشواریاں پیش آتی ہیں، مگر اس کا انجام بہترین ہوتا ہے۔ اس سارے واقعے سے بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ جنت کے راستے کو چن لے اور چاہے تو جہنم کے راستے پر چل نکلے۔ یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں انبیاء کرام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جہنم کے گھڑے میں گرنے سے بچا لے، آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہر انسان معرفت حاصل کرے اپنے دین، اپنے رب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے بارے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو داستان گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔